بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسے گھر کی کہانی کے بارے میں سنیں گے کہ جہاں پر جنات کا بسیرا تھا۔ اس گھر میں جو بھی رہنے کے لیے آتا جنات اسے قتل کر دیتے۔ وہ رات کو اس گھر میں صحیح سلامت جاتا تو صبح اس گھر سے لاش برآمد ہوتی۔ کچھ دن گزرے کہ ایک مسافر اس علاقے کے اندر آیا اور اس نے علاقے والوں سے کہا کہ مجھے رہائش کے لیے گھر چاہیے، کیا تم مجھے گھر دے سکتے ہو؟ علاقے والوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی اور گھر تو نہیں ہے، البتہ یہ گھر ہے، اس میں تم بسیرا کر سکتے ہو، اس میں تم رہ سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا کہ اس میں جنات رہتے ہیں اور جو بھی شخص اس گھر میں جاتا ہے جنات اسے قتل کر دیتے ہیں۔ اس مسافر نے کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں یہاں پر رہ سکتا ہوں اور جنات میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ شخص وہاں گیا، لوگ اس انتظار میں تھے کہ صبح اس کی کیا حالت ہوگی، کیونکہ بڑے اعتماد کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اس گھر میں گیا ہے۔ صبح دیکھا تو وہ شخص واقعی صحیح سلامت تھا۔ لوگ حیران ہوئے، پریشان بھی ہوئے کہ آخر اس بندے کے اندر ایسی کیا چیز ہے کہ اسے جنات نے کچھ نہیں کیا، جنات اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ کئی دن گزرتے گئے، ایام گزرے، راتیں گزری، لیکن اس شخص کو کچھ نہیں ہوا۔ وہ صحیح سلامت گھومتا پھرتا آتا جاتا، لوگ اس کو دیکھتے اور ان کی حیرانی کے اندر مزید اضافہ ہوتا، لوگ اسے شجدر نگاہوں سے دیکھتے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ اچانک وہ شخص اپنا سامان اٹھائے گھر سے بھاگ رہا ہے۔ لوگ اس کے قریب ہوئے اور اس سے پوچھا کہ اے بندہ خدا، ذرا یہ تو بتا کہ ایک تو تم بڑی خود اعتمادی کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس گھر میں گئے تھے، اور دوسرا تمہیں کسی نے یعنی جنات نے قتل نہیں کیا، اور پھر آج اچانک تم خوف زدہ ہو کر اس گھر سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ اے لوگوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میری کہانی کیا ہے، مجھے جنات نے کیوں ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں جب اس گھر میں داخل ہوا تو میں نے جانے کے فوراً بعد سب سے پہلے وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد میں نے نماز پڑھنا شروع کی۔ نماز کے اندر میں نے قرآن کریم کی پاکیزہ تلاوت کی۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو میرے سامنے ایک کنواں تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کنویں سے اچانک ایک جن نکلا۔ میں سہما، تھوڑا سا ڈرا، لیکن وہ جن میرے قریب آیا اور اس نے کہا کہ اے بندہ خدا، تم قرآن کی تلاوت بہت خوبصورت کرتے ہو، کیا تم مجھے قرآن سکھا سکتے ہو؟ کیا تم مجھے قرآن پڑھا سکتے ہو؟ تو میرے اندر ذرا ہمت بندھی اور میں نے اس کو کہا کہ جی بالکل، میں تمہیں قرآن پڑھا سکتا ہوں، تم میرے پاس روزانہ آ کر قرآن پڑھ سکتے ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ اسی طرح روزانہ وہ جن میرے پاس قرآن پڑھتا اور میں اسے قرآن پڑھاتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں اسے قرآن پڑھا رہا تھا کہ اسی دوران باہر سے سپیرے کی آواز آئی کہ ایک سانپ بیچنے والا اور سانپ کا ناچ دکھانے والا شخص گلی کے اندر آیا اور وہ سانپ کے سامنے بن بجا رہا تھا۔ تو اچانک مجھے جن نے کہا کہ کیا آج میں تمہیں تماشا نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا کیا تماشا دکھاؤ گے؟ اس جن نے کہا کہ جاؤ، جا کر تم سپیرے کو کہو کہ ہمارے گھر میں ایک سانپ آ گیا ہے اور وہ ہمیں تکلیف دے رہا ہے، لہٰذا تم جا کر اسے کہو کہ ہمارے گھر پر سانپ ہے، تم اسے پکڑ کر لے جاؤ کیونکہ یہ سانپ ہمیں تکلیف دے رہا ہے۔ پہلے کے دور میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ گھروں میں سانپ آ جاتے تھے تو اس کو نکالنے کے لیے لوگ سپیروں کو بلایا کرتے تھے، یعنی سانپ پکڑنے والوں کو۔ وہ شخص باہر جاتا ہے اور سپیرے کو کہتا ہے کہ سانپ والے بھائی ذرا ہمارے گھر میں آئیں اور ہماری مدد کریں، وہ سانپ ہمیں تکلیف دے رہا ہے، تم اسے پکڑ کر لے جاؤ۔ وہ سپیرا جب گھر میں آیا تو اس نے دیکھا کہ سانپ بڑا قداور سانپ ہے۔ وہ پریشان ہوا اور اس نے پکڑنے کی کوشش کی۔ جیسے اس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ جن جو سانپ بن گیا تھا وہ اس کے جسم پر چڑھ گیا اور اس سے مستی کرنے لگا۔ وہ اسے پکڑتا، وہ ادھر ہو جاتا، وہ ادھر ہاتھ لگاتا، وہ اس طرف ہو جاتا، اور وہ اسے تنگ کر رہا تھا، مستی کر رہا تھا۔ لیکن جب سپیرا ہمت ہار گیا اور اس نے اپنی لاکھ کوشش کی اور وہ سانپ اس کے ہاتھ میں نہ آیا تو آخر کار اس سپیرے نے پانی منگوایا، کیونکہ وہ سپیرا سانپ پکڑنے کے فن کی مہارت کے ساتھ ساتھ وہ عملیات کے اندر بھی ماہر تھا۔ وہ
عملیات کا بھی فن جانتا تھا۔ اس نے پانی کے اوپر کچھ پڑھ کر دم کیا اور اس پانی کے چھینٹے اس سانپ پر، جو کہ در حقیقت جن تھا، اس پر جیسے ہی چھڑکے تو وہ سانپ بے حس ہوا اور اس کے اندر سے، اب سپیرے نے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا اس کو پکڑنے کے لیے تاکہ اس کو پکڑ کر لے جائے، تو وہ شخص کھڑا ہوا پریشان ہو گیا کہ یہ تو کہانی الٹی ہو گئی، یہ کیا ہوا؟ جن اس سپیرے سے مستی کرنا چاہ رہا تھا اور اس سے مذاق کر رہا تھا، یہ تو معاملہ الٹ ہو گیا۔ اس نے انٹرفیئر کیا اور مداخلت کی اور اس نے کہا کہ بھائی تم اسے چھوڑ دو۔ سپیرے نے کہا کہ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ اس سانپ کو پکڑ کے لے جاؤ اور ابھی منع کر رہے ہو۔ اس شخص نے کہا کہ تم مجھ سے پیسے لو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ سپیرا پیسے لے کر وہاں سے چل دیا۔ تھوڑی دیر گزری کہ وہ سانپ جو در حقیقت جن تھا وہ اپنی کیفیت پر واپس آیا، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے جیسے ہی اس جن کو دیکھا تو وہ پہلے سے بہت زیادہ کمزور ہو چکا تھا۔ اس جن نے مجھے کہا کہ اے شخص، جب تم میرے چیخنے کی اور چلانے کی آواز سنو تو تم فوراً اس گھر سے نکل جانا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ وہ جن واپس کنویں کے اندر گیا۔ میری زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی، کچھ دن بعد میں نے سنا کہ واقعی کنویں سے خوفناک خطرناک قسم کی آوازیں نکلنے لگی اور اسی جن کی چلانے کی آواز آئی۔ تو میں سمجھ گیا کہ جن نے مجھے نصیحت کی تھی کہ جیسے ہی میرے چلانے کی آواز سنو تم یہاں سے بھاگ جانا۔ تو میں نے سامان اٹھایا اور اس وقت یہاں سے بھاگتا ہوا نکل آیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو بھی شخص تکبر کرتا ہے اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس جن کا، اس متکبر جن کا انجام کیا ہوا کہ خود کو کچھ سمجھ رہا تھا اور دوسرے کو کمتر جان کر اس نے اس سے مذاق کرنے کی کوشش کی، لیکن کہانی الٹی ہو گئی اور اس کے ساتھ معاملہ جو ہوا وہ الٹ ہوا، کیونکہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اسے تکلیف دوں گا اور اسے تکلیف دے کر اس سے مذاق کر کے سکون حاصل کروں گا اور اس سے مزے لوں گا۔ لیکن معاملہ کیا ہوا کہ وہ سپیرا سانپ پکڑنے کے فن کے ساتھ ساتھ وہ عملیات کے بھی فن کو جانتا تھا۔ تو یاد رکھیں، کبھی بھی تکبر کر کے، کبھی بھی خود کو کچھ سمجھ کر کسی سے مذاق نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا مذاق کرنا آپ کو نقصان دے، اور ہماری زندگی کے اندر ہوتا بھی ایسے ہی ہے۔ در حقیقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا، میرے ساتھ برائی کیوں ہوئی۔ اگر آپ ڈیپ کے اندر جائیں، اگر آپ گہرائی کے اندر جائیں تو کبھی نہ کبھی ہم کسی نہ کسی سے مذاق ضرور کرتے ہیں، کسی کو تکلیف ضرور دیتے ہیں، اس کا نتیجہ کہیں اور پر برآمد ہوتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس سے مذاق ہم کر رہے ہیں، جس کو ہم تکلیف دے رہے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پسند کرتا ہو اور اس کا انجام ہمارا کہیں اور پر نکلے۔